السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک بھائی کا سوال ہے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے پسند کی شادی ہو جائے۔ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین اس کے خلاف ہے، ناراض ہیں، تو کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے اس شادی کے لیے والدین راضی ہو جائیں۔ اگر کسی لڑکی کی پسند کا معاملہ ہے، ان کے والدین راضی نہیں ہوتے ہیں شادی کے لیے، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اس وظیفے کو لڑکی بھی کر سکتی ہیں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں۔ جس کے والدین ناراض رہتے ہیں، خلاف ہیں اس شادی کے، وہ اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بڑا پاورفل آزمودہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو بھی بتایا ہے الحمدللہ 100% اس کو کامیابی ملی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا والدین ناراض ہیں، یا رشتہ دار آپ کے ناراض ہیں اس شادی کے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، گھر والے سب اس شادی کے لیے راضی ہو جائیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس قیمتی عمل کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ہمارے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ کوئی لڑکی کہیں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے اور والدین ناراض ہیں، خلاف ہیں، تو اس عمل کو لڑکی کرے، اور اگر کوئی لڑکا اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس عمل کو اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے، گھر والوں کو منانے کے لیے، تاکہ وہ اس شادی کے لیے راضی ہو جائیں، تو لڑکا اس عمل کو کرے۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ کو بعد نماز عشاء اس عمل کو کرنا ہے۔ عشاء کی نماز مکمل پڑھنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، ایسی جگہ عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کے سامنے نہ آئے، تنہائی میں بالکل اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ جب سورہ یاسین 3 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد 303 مرتبہ آپ کو ان اسموں کو پڑھنا ہے: یا اللہ یا فاتح، یا اللہ یا فاتح، یا اللہ یا فاتح، جو آپ حضرات اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ 303 مرتبہ آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے، جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے، یہ والدین اگر ناراض ہیں، خلاف ہیں اس شادی کے، ان کو منانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور آپ کو یہ عمل روزانہ 11 دن تک کرنا ہے۔ 11 دن تک اس عمل کو کرنا ہے، ایک بھی دن ناغہ نہیں کرنا ہے، ورنہ عمل خراب ہو جائے گا۔ اور آپ کو حرام خوریوں سے دور رہنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ عمل شروع کر دیں گے تو پہلا جو جمعہ آئے گا، جیسے مان لیجیے آج منگل ہے، منگل کے دن آپ نے اس عمل کو شروع کیا، اور جو جمعہ آئے گا، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو وہیں پر بیٹھے رہنا ہے اور اس طریقے کو اور اپنانا ہے۔ صرف جمعے کے دن آپ کو عمل جاری رکھنا ہے، لیکن جیسے جمعہ آئے گا، جمعے کے وقت اس عمل کو بھی کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو نمازوں میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم 11 مرتبہ، اور 1 مرتبہ یا ودودو، یا ودودو اس اسم کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور نمک پر اس کو دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اس کو سبزی وغیرہ میں روزانہ 11 دن تک اس کو کھلانا ہے گھر والوں کو۔ اور وہ جو عمل پہلے میں نے بتایا تو وہ تو آپ کو کنٹینیو جاری رکھنا ہے 11 دن تک، ایک بھی دن ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں گے، بہت جلد آپ کے والدین راضی ہو جائیں گے۔ جب 11 دن مکمل ہو جائیں تو اپنے والدین کے پاس آپ کو جانا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس کے بعد جب 11 دن مکمل ہو جائیں تو اپنے والدین کے پاس جانا ہے آپ کو، اور اس شادی کے حوالے سے آپ کو ذکر کرنا ہے۔ یقین جانیے جب آپ اپنے والدین سے ذکر کریں گے تو آپ کے والدین اس شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ والدین خود ہم سے کہیں گے، نہیں، غلط ہے۔ آپ کو خود اپنے والدین سے اس رشتے کے لیے بات کرنی پڑے گی۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا عمل یہی تھا۔ اگر کوئی بات پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو نیچے کومنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بھرپور سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ حضرات ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔